اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم 17ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کا سیکھنا، سکھانا، دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہوتا ہے، اور اس سورت کو انبیاء کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اس میں کثرت سے انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ مکی دور میں نازل ہوئی۔ مکہ کے لوگوں کو جب ڈرایا جاتا تھا وہ کہتے تھے قیامت بہت دور ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ آیا چاہتی، وہ بہت قریب ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس سے بپا ہونے میں ہزاروں برس کا وقت نہیں لگے گا۔ کلم حل بصریہ ہوا اقرب، وہ تو آنکھ جھپکنے سے قبل بپا ہو جائے۔ قیامت آیا چاہتی، حساب قریب آ گیا اور لوگ غافل ہیں۔ جب انہیں دین کی طرف بلایا جاتا ہے اور کسی نئے طریقے سے نصیحت کی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ وہ بہت مشکل سنتے ہیں، اور سنتے ہیں تو وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ توجہ سے اسے سنتے ہی نہیں، جس کے سبب ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ توجہ سے نہ سننا، توجہ سے نہ سیکھنا بھی محرومی عمل کا سبب بنتا ہے۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ نبی تم جیسا ایک بشر نہیں ہے۔ قرآن کو وہ کہتے ہیں ادغاث و احلام، یہ جادو ہے، خواب پریشان ہیں، بل افتراء، محمد نے اپنے طرف سے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، یہ شاعری ہے۔ قرآن نے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو وہ بھی مرد تھے، انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما جعلناہم جسدا، اللہ نے ان کے جسم بنائے تھے، یأکلون الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ کوئی دائمی ابدی فرشتے نہیں تھے، وہ انسان ہی تھے۔ محمد کے رسول ہونے پر تمہیں کیا تعجب ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو بیان کیا، وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے ظالم تھے، یعنی اگر وہ باز نہیں آئیں گے اور وہ حق کی طرف نہیں آتے، وہ کوئی بھی بستی ہو، خواہ وہ ہماری ہی بستی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی ان آیات پر یقین نہیں لاتی اور وہ آخرت کو اور وہ قیامت کو قریب نہیں سمجھتی، وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کو قریب نہیں سمجھتی، اس کا شوق نہیں رکھتی، قرآن سنتے وقت وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، نصیحت سنتے وقت ان کے ماتھوں پر بل اٹھتے ہیں، اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پیچھے دیکھو دستور ہمارا کیا ہے۔ جو ظالم ہماری بات نہیں مانتے ہم انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے، ہلاک کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ جل وعلا ہم پر یہ واضح کرتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھو، توازن کو دیکھو، اعتدال کو دیکھو، اس حکیمانہ نظام کو دیکھو، یہ کیوں قائم ہے؟ فقط اس لیے کہ اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ فقط ایک ہے۔ اگر اس کائنات میں ایک کی بجائے دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو دلیل کے طور پہ اللہ نے فرمایا ایسا ہوتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا، نظام تباہ ہو جاتا، ڈسٹرکشن آتی، ہر طرف تباہی ہو جاتی۔ دونوں برابر کے اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کی ترجیحات اور فیصلوں میں اگر ٹکراؤ ہوتا، نتیجہ کیا ہوتا؟ کائنات میں فساد اور تباہی ہوتی۔ اگر ایک کا حکم چل جاتا دوسرے کا نہ چلتا، تو جس کا حکم نہ چلتا وہ خدا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو بڑی واضح، بڑی لطیف دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد فرما دیا اور واضح کر دیا، اور ثابت ہوا کہ اس کائنات کا فقط ایک ہی مالک ہے اور وہ رب العالمین ہے۔ اور آیت نمبر 30 سے اللہ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کیا۔ اولم یر الذین کفروا
ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کافر دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، فتق کر دیا، انہیں پھاڑ دیا۔ جب ہم آج کے دور میں تخلیق کائنات کے اس نظریہ سائنس کو دیکھتے ہیں جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے کے سبب وہ پھٹ گیا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کر لی۔ قرآن نے یہ سارے نظام اور سارے پروسیس کے لیے دو لفظ استعمال کیے، رتق اور فتق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس زمین میں غور کرو، یہ کتنی متوازن ہے۔ توازن قائم رکھنا اللہ کی سنت ہے، امبیلنسمنٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اعتدال اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بطور لنگر بنایا، أَن تَمِيدَ بِهِمْ کہ یہ مائل ہوتی نہ پھرے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے۔ آسمان کو دیکھو، بغیر ستونوں کے ہم نے اسے محفوظ چھت بنایا۔ رات اور سورج اور چاند یہ ہماری تخلیقات میں سے ہیں، اس میں غور و فکر کرو۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتا۔ سورۃ انبیاء کا مطالعہ کرتے آگے جاتے ہیں تو آیت نمبر 35 قانون قدرت کو واضح طور پر ہمارے سامنے رکھتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے جب ہر جان نے مر ہی جانا ہے، جب موت آ کر ہی رہنی ہے، جب موت آنی ہی آنی ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانیاں کرنا کیسا، پھر اپنے انجام سے بے خبر ہونا کیسا، پھر غفلت کیسی۔ اور یہ وہ سچ ہے جسے ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور وہ ماننے پر مجبور ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خیر دے کر کبھی شر دے کر، آنا تمہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت آنے میں کوئی ہزاروں سال نہیں لگیں گے، بلکہ وہ اچانک آئے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، اور جب وہ آئے گی تو حیرت زدہ کر دے گی، نہ کوئی اسے رد کر سکے گا، نہ کسی کو مہلت دی جائے گی۔ آج مہلت ہے، آج وقت ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بابرکت لمحات، یہ ساعات ہمیں میسر ہیں۔ ہم رب کے ساتھ جڑ جائیں، توبہ کریں، رجوع کریں، حسن نیت پیدا کریں، اخلاص لے کے آئیں اپنے اعمال میں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر۔ آیت نمبر 51 سے ایک مرتبہ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آتینا ابراہیم رشدہ، ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی اور ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ تماثیل، یہ بت، یہ جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو، اے میرے چچا عرفی باپ اور اے میری قوم، یہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا وجدنا، انہوں نے جواب دیا آباءنا لہا عابدین، ہم نے ایسا کرتا اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آباء و اجداد اللہ کے ہاں کون سی دلیل ہے؟ لقد کنتم، حضرت ابراہیم نے جواب دیا تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں، اجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس کوئی حق لائے ہو یا ہمارے ساتھ کھیل کود کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا تمہارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، یہ بت تمہارے رب نہیں ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج شجر حجر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ یہ شجر حجر قمر اور سورج تمہارے خدا ہیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے خداؤں کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب قوم لوٹی کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا؟ مت قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے بتوں کے حشر یہ کس نے کیا؟ انه لمن الظالمین، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سوچنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور جناب ابراہیم کو مجمع عام میں بلایا، ان سے جواب طلبی کی گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ تمہارا بڑا خدا ہے، اس سے پوچھو، اس سے سوال کرو، اگر یہ بول سکتا ہے کہ یہ کس نے کیا۔
اس پر وہ شرمندہ ہو گئے۔ اب شرمندگی کے بعد انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو اور اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، کرنا ہے تو ان کی مدد کرو۔ یہ جاہلوں کا وتیرہ، وہ حق ظاہر ہونے پر حق کو تسلیم کرنے کی بجائے حق کو مٹانے کے لیے الٹی پلٹی سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلایا، اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تمام فرشتے آئے، ملک الجبال آئے، الغرض اللہ کے تمام فرشتے آئے، پوچھا ابراہیم ہم سے کوئی کام ہے؟ تو فرمایا حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ تو حسبنا اللہ، انہوں نے یہ یقین کر لیا مجھے کافی ہے، تو اللہ انہیں کافی ہو گیا۔ آج اگر ہم ایسے حالات میں اگر آج ہم مبتلا ہیں کہ جو برے ہیں، جو ہمارے لیے آگ کسی طرح دکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ ہمارا کفیل، اللہ ہمارا وکیل، اور وہ بطور کارساز کافی ہے۔ اگر ہم اسے اپنا کفیل اور وکیل مان لیں گے تو یقین جانیے جو اللہ ابراہیم کے لیے آگ کو سلامتی والے کر دیتا ہے، وہ ان حالات کو جو بظاہر ہمیں ناگوار دکھتے ہیں ہمارے لیے سلامتی والا کر دے گا۔ اس کے بعد جناب اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں امام ہدایت بنایا اور نبوت اور علم عطا فرمایا۔ آیت نمبر 78 سے ایک مقدمے کا ذکر فرمایا جس میں حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کو یوں ذکر فرماتا ہے وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب حضرت داؤد کے ہاں ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کی کھیتی میں داخل ہو گئی اور ساری کھیتی کھا گئیں، اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ جناب داؤد علیہ السلام فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ جناب سلیمان اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں نہیں ابا جان، اس سے بہتر حل بھی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا کیا؟ اس وقت جناب سلیمان کی عمر صرف 11 سال ہے۔ عرض کی ابا جان یوں کیا جائے کہ یہ بکریاں جس کی ہیں یہ کھیت والے کو اس وقت تک دے دی جائیں جب تک وہ کھیتی کو دوبارہ اسی حالت میں کر دے، کاش کرنے کے بعد پہلے جس حالت میں تھی۔ حضرت سلیمان کا جب یہ فیصلہ جناب داؤد سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سلیمان نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ کیا، اور ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی، ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ عطا فرمایا اور علم عطا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی، اور ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین، پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا، پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم، اور جنگ سے حفاظت کے لیے انہیں زرہیں بنانا سکھائیں۔ اسی طرح ولسلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التي بارکنا فیہا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دی، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، جب انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے کسے پکارا؟ اپنے مولا کو۔ ان کی تکلیف کو کس نے دور کیا؟ اللہ نے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے بہت زیادہ دیا جو آزمائش میں ان سے سلب کر لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جناب اسماعیل و ادریس کا ذکر کرتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ انبیاء کی ایک صفت صبر کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، وہ ہمارے نیک بندوں میں سے۔ وَذَا اور جناب یونس کا ذکر فرمایا، اور جب جناب یونس سے خطائے اجتہادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جن کلمات کے ساتھ دعا مانگی انہیں ذکر کیا، اور جو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے
اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ظالم تھا۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی فریاد سن لی، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے۔ جناب زکریا نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے بڑھاپے میں یحییٰ عطا کیے، اور ان کی دعائیہ کلمات یہ تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو ہی سب سے بہتر وارث۔ جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے، اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دے گا۔ سورۃ الانبیاء کے آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور اپنے نبی کو رحمت للعالمین فرمایا۔ کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ کی ربوبیت ہے، اور اسی طرح اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کائنات کے ہر ذرے کے لیے ثابت ہے۔ اللہ کی توفیق سے یہاں پر سورۃ انبیاء کا اختتام ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 17 میں دوسری سورۃ الحج ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا، اس لیے سورت کا نام الحج قرار پایا۔ اس کی پہلی آیت کا آغاز ان کلمات کے ساتھ ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ويتبع كل شیطان مرید۔ قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت ایک زلزلہ کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، اور حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی عذاب کی شدت کے باعث ان کی حالت ایسی ہو رہی۔ اور آیت نمبر 3 سے بتلایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور ہر اس شخص شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ اگر اس کی پیروی کرو گے، اس کو دوست بناؤ گے، وہ گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ نے حشر و نشر، صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور انسانی عمر کے مراحل کے ذریعے استدلال فرماتے ہوئے بتلایا اور واضح کیا کہ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی بعید نہیں۔ ایک نطفے سے لوتھڑا، مدغہ، علقہ، اور پھر اسی طرح بے جان زمین کو دیکھو، ہم نے اس کے اوپر بارش برسائی، اسے زندہ کر دیا، اسے سبزہ اگایا۔ اسی طرح اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا، تمہارا دوبارہ مبعوث کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے لیے اولا آسان ہے۔ اور پھر فرمایا ثانی آیت فیہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ ازراہ تکبر، اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا، اسی باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن اسے جلانے والا عذاب دیا جائے، اور یہ اس کی ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ آیت نمبر 15 سے فرمایا جس کا یہ خیال ہو من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، اس کو چاہیے کہ وہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، صائبی، عیسائی، آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان۔ آیت نمبر 18 میں بتایا گیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، بہت سے انسان
اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 25 سے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مسجد میں معتکف ہوں یا وہ باہر سے آئیں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم کو حکم دیا جب انہوں نے تعمیر مکمل کر لی، لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے۔ حج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دی۔ اللہ نے یہ ندا ان سب لوگوں کو سنا دی، مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کا حکم دیا۔ آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی نہ ہو۔ اللہ کے گھر کے طواف کا حکم دیا۔ اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والے کی مثال کو بیان فرمایا، خرج من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق۔ ارشاد فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گرا پھر اسے مردار خور پرندوں نے جکڑ لیا، آندھی نے اسے کسی دور جگہ پھینک دیا۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، بس تمہاری عبادت کا مستحق اللہ ہے۔ قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نہر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 37 میں بتایا قربانی کا مقصد گوشت پوست کا حصول نہیں بلکہ اس فعل قربانی سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کی اصل روح۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اگرچہ اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت کو قربانی کے گوشت پوست کے استفادے کی اجازت دی ہے، اس سے قبل یہ جائز نہ تھا۔ آیت نمبر 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا قلعہ کما فرماتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ آیت نمبر 41 میں حکومت اسلامیہ کے قیام کے مقاصد کو واضح کیا، ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیا مقصد ہے اسلامی ریاست کا؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اس نظام کو قائم کرنا اور نیکیوں کو عام کرنا اور برائیوں کو روکنا۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر نظام گردش لیل و نہار، بارش کے نزول اور اس کے نتیجے میں سبزہ جو اگتا ہے اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی اور آسمان کا بغیر ستون کے کھڑا ہونا اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں قرار دی۔ اور آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سنو۔ بے شک وہ جو اللہ کے سوا بتوں کو پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے بت مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اگر ایک مکھی ان سب سے کچھ لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کس قدر عابد اور معبود کتنے ضعیف ہیں اور یہ کتنے کمزور ہیں، یہ حالت ہے ان کی جو طاغوت کو پوجتے ہیں، باطل کو پوجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق۔